اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ہمارا آج 53 نمبر لیسن ہے۔ اس میں ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس پڑھیں گے، جسے اردو میں فعل حال مکمل کہتے ہیں۔ پہلے رول میں لکھا ہوا ہے سبجیکٹ پلس ہیز یا ہیو پلس فعل کی تیسری فارم یعنی V3 اور پلس آبجیکٹ۔ جیسے ہم پچھلے 2 لیسنز خاص طور پر 52 نمبر لیسن میں ہم نے پڑھا ہے، اسی طریقے سے ہم اس ٹینس میں بھی پڑھیں گے، یعنی 3 رولز لکھے ہوئے ہیں، انہی میں سے آگے آپ نے فعل حال مکمل کے فقرات بنانے ہیں۔ تو یہ سادہ اور آسان سا طریقہ ہے جس سے آپ کسی بھی ٹینس کو سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی لائن میں جو بھی میں نے آپ کو بتایا ہے، سبجیکٹ کی جگہ اگر آئی آ جائے تو ہم اس کے ساتھ ہیو لگائیں گے، آگے فعل کی تیسری فارم اور پھر آبجیکٹ۔ اگر سبجیکٹ کی جگہ وی آ جائے تو پھر بھی ہیو ہی لگے گا اس کے ساتھ، اور باقی طریقہ وہی ہے۔ اگر یو آ جائے تو پھر بھی ہم یو ہیو لگائیں گے، فعل کی تیسری فارم اور آبجیکٹ۔ اب یہ فعل کی تیسری فارم جو میں آپ کو بار بار بول رہا ہوں، یہ پچھلے لیسنز میں ہم فعل کو ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں۔ آپ ان کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ فعل کیا ہے، یعنی ورب کیا ہے۔ اور اسی طرح باقی چیزیں بھی آگے بھی ہم پڑھتے رہیں گے، پیچھے بھی ہم کچھ نہ کچھ سیکھ چکے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو سبجیکٹ اگر آ جائے یو تو پھر ہیو لگے گا۔ اسی طرح سبجیکٹ آئے ہی، شی، اٹ یا سنگولر نون تو ان کے ساتھ ہیز لگے گا، ہی ہیز، آگے فعل کی تیسری فارم اور اینڈ پر آبجیکٹ۔ اگر فقرہ نفی آ جائے تو دوسری لائن استعمال ہوگی، یعنی آئی ہیو ناٹ، پھر فعل کی تیسری فارم اور آبجیکٹ۔ یہ جو وربز ہیں ان کو ہم آگے اور ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ جتنے بھی میٹرک لیول یا ایف اے لیول یا ایف ایس سی لیول کے وربز ہیں وہ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے اگلے لیسنز میں، اور ان سے ہمیں انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ رولز ہم پہلے پڑھ لیں، پھر ان میں وربز پٹ کرتے جائیں گے اور یہ فقرات بنتے جائیں گے۔ تو دوسری لائن میں لکھا ہوا ہے سبجیکٹ کے بعد یعنی ہیز ناٹ یا ہیو ناٹ پلس فعل کی تیسری فارم اور آبجیکٹ۔ اسی طرح جیسے اوپر ہم نے پہلی لائن میں آئی، وی، یو، دے اور پلورل ناؤن کا استعمال کیا ہے یا ہم کر رہے ہیں، اسی طرح ہم دوسرے رول یعنی دوسری لائن میں بھی استعمال کریں گے، یعنی آئی وی یو، آئی وی یو، دے اور کوئی بھی جمع نام یا پلورل نام ہو اس کے ساتھ ہم ہیو ناٹ لگائیں گے اور آگے فعل کی تیسری فارم اور آبجیکٹ۔ تیسری لائن میں سوالیہ فقرات ہیں، تو اس میں سوالیہ بھی آتا ہے اور نفی بھی آتا ہے، اور سوالیہ لفظ بھی استعمال کیا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تیسری لائن میں اکٹھی آ رہی ہیں، تو انہیں آپ نے غور سے دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے اگر وائی آئے یا کوئی بھی سوالیہ لفظ آ جائے، جیسے وائی، وین، ویئر، ہو، ہوم، اور بھی ہاؤ، اور بھی الفاظ آتے ہیں جو کویسچن ورڈز کہلاتے ہیں، تو یہ وائی جائے، یہ سمجھنے کے لیے میں نے لکھا ہوا ہے، آپ اسے غور سے دیکھ لیں۔ وائی شروع میں آئے گا، پھر ہیز یا ہیو سبجیکٹ کے مطابق، یعنی آئی وی یو، دے کے ساتھ ہیو آئے گا اور باقی کے ساتھ ہیز، ہی شیٹ کے ساتھ ہیز، اس کے بعد ناٹ اور فعل کی تیسری فارم اور آبجیکٹ، اینڈ پر سوالیہ علامت آئے گی۔ تو یہ 3 رولز ہیں فعل حال مکمل کے۔ ان کی مزید آگے ڈیٹیل اور بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ تھوڑا پیچیدہ ہو جائے گا۔ یہ سمجھنے کے لیے 3 سادہ سی لائنیں میں نے لکھی ہوئی ہیں، آپ انہیں اگر غور سے دیکھ لیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔
تو ان سے فقرات بھی ہم بنا سکتے ہیں. جیسے پہلی لائن جو ہے اس سے ہم فقرہ اس طرح بنا سکتے ہیں: آئی ہیو ریٹن اے لیٹر، میں نے ایک خط لکھا ہے یا میں ایک خط لکھ چکا ہوں. اسی طرح نیگیٹو بھی اس کا بنا سکتے ہیں اور سوالیہ بھی. تو اس لیسن میں اتنا ہی. انشاءاللہ آگے اور لیسن ہم پڑھیں گے، اس کی ڈیٹیل بھی آگے پڑھتے رہیں گے، لیکن یہ تھوڑا تھوڑا انٹروڈکشن ہے جس سے انشاءاللہ تمام سیکھنے والوں کو فائدہ ہوگا. جو انگلش سیکھنے کے شوقین ہیں انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا. یہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور فیوچر میں بھی اس کی ضرورت ہے، اور یہ انٹرنیشنل لینگویج ہے، اور جتنی بھی اس کی تعریفیں کریں وہ کم ہی ہیں، کیونکہ یہ لیڈ کر رہے ہیں پورے ورلڈ کو. دوسرے نمبر پر آج کل چائنیز لیڈ کر رہے ہیں، لیکن ابھی وہ بہت پیچھے ہیں. ٹیکنالوجی میں جو لوگ انگلش بولتے ہیں وہ بہت آگے ہیں. تو ہمیں اس کو سیکھنے کی بہت سخت ضرورت ہے. آگے اس کو سیکھے بغیر بھی ہم ترقی تو کر سکتے ہیں، لیکن اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اس لیسن میں اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.